بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوں گے حل کروانے کی کوشش کروں گی کہ سورۃ فاتحہ کو کس طرح پڑھیں، کہ جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور جو بھی مشکلات ہیں ان سے کیسے نکلا جائے اور وہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں۔ اور یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ سورۃ فاتحہ سے آپ کون کون سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ سورۃ فاتحہ سے آپ اپنی حاجت کو کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بہت چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہر بچہ بڑا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے سارے جہان کے مالک معبود، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس بندگی کے لیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا راستہ بھی ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن کو قرب اور رضا اور مغفرت کا انعام ہے، اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی خزانے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نہ کہ جن کا آپ نے غضب ناک ہوئے اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور سورۃ فاتحہ کے فضائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 سورتیں ہیں اور قرآن عظیم کی ان سورتوں میں شامل ہیں۔ بخاری ابن داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ انہوں نے اوپر کی طرف سے آواز سنی، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو عرض کیا کہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف پہلی مرتبہ اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس سے سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اگر ان میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے تو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے کہ اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ بقیہ قرآن میں۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا تو اس نے گویا تورات، انجیل اور زبور پڑھی اور قرآن کریم پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت ملک بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے سانپ بچھو کے کاٹنے پر، مرغی والوں پر، دیوانوں پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم پڑھا اور اس کو شفا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیس بھی رکھا۔ اور ایک روایات میں آیا ہے کہ ایک اصحابی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کر دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لاب ذہن درد کی جگہ لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ اس میں اعظم ہے کیونکہ یہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اور برے اثرات کے لیے اور ہر قسم کی نجات کے لیے اور پیچیدہ مسائل کے لیے اور پریشانیوں کے حل کے لیے یہ سورۃ فاتحہ
پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور ڈاکٹروں نے علاج کا کہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کو جواب دے دیا ہے، یا کوئی ایسے اثرات بد ہیں، آپ کسی بھی عالم کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو ان کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے اور پیچیدہ مسائل جن کے حل ہونے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کے بعد آپ کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ان سب کے لیے جو آج میں آپ سے عمل شیئر کروں گی وہ ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ انشاءاللہ تمام مسائل کا عمل کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے طور پر یہ سورۃ فاتحہ عطا کی۔ آپ نے کرنا اب کیا ہے، ہر قسم کی حاجت کے لیے اور بیماریوں کے لیے اور نظر بد کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے آپ نے سورۃ فاتحہ کو اس طرح 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ روزانہ آپ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملانا ہے، یعنی کہ اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم جو ہے بسم اللہ اس کو الحمدللہ الف لام سے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے، پھر آپ نے اسی طرح سے ساری سورت کو مکمل کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ اس سورت کو روزانہ پڑھنا ہے 40 دن تک، اور 40 دن کے اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اور جو بھی مسائل ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد سنتوں کو پڑھ کر، درمیان میں جب تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ سنت گھر میں ادا کریں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے آپ سنت کو ادا کر کے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ مسجد میں جا کر فرض کو ادا کریں۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو ایک گلاس پانی کا لے کر اس پہ دم کر دیں اور آپ اس پانی کو پی لیں، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی حاجت ہے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ درود شریف اس کو پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے عمل سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ مختصر سا عمل ہے، 10 منٹ بھی نہیں لگے گے، تو آپ اس کو لازمی کریں۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں جا کے بقایا نماز ادا کر لیتے ہیں، یعنی کہ سنت گھر پڑھ کر اور اس سورت کو فاتحہ کو پڑھ کر مسجد چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر باقی نماز پڑھ کے تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مگر جو خواتین ہیں وہ تو مسجد نہیں جا سکتی، لہٰذا جب صبح کی سنتیں کو ادا کریں تھوڑے جلدی پہلے کر لیں، جو بھی آپ کے پاس پھر ٹائم بچے آپ اس طرح پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف کے دعا کریں، پانی کو دم کریں اور پانی کو پی لیں، اس کے بعد آپ نے فرض ادا کرنے ہیں۔ اگر میری پیاری بہنوں اگر کوئی آپ کا بیمار ہے تو وہ پانی آپ اس بیمار کو پلا دیں، تو انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی جس کی بھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا سورۃ فاتحہ میں علاج ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل بات یقین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کیے گئے عمل کو اس میں شفا بھی ڈالتا ہے اور مقصد میں کامیابی بھی دیتا ہے، پھر آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسا کوئی کام ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کیسے کروں، یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، شادی بیاہ کی بات ہوگی کہ رشتوں کی بات ہوگی، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ یہاں پہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ سورۃ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ دن رات 11 دن آپ اس کا ورد کریں، اتنا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرما دے گا اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ میری پیاری بہن، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، بس آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔